جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، یہ دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں، تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی۔ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے، اور یہ ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں۔ تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں۔ کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمارے انٹلیکچوئلز آئے ہیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا، تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہوں، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح۔ ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا۔ یعنی اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے، وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے۔ دوسرا، اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی، جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے۔ جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی۔ ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے۔ جب ہم آئے تو ملک
کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے. ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا. جب روپے نے گرنا تھا تو سب کچھ چیز سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے 155 یا 160 پہ پہنچا ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے. تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے. تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ. 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیا، انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا. سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں، انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھی؟ لون پلس انٹرسٹ 20 ٹریلین، 20,000 ارب. ہم نے ابھی تک کتنی کی ہے؟ 35,000 ارب. سو اس کا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ. تو یہ ایک تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے. ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اب مائنڈ چینج کرنے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں. جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کوئی 3 ارب ڈالر کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں، اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پہ مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا ہیں، وہ سر زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا، تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں، بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ ہمیں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہے.
ہے.